سورہ فاتحہ کے درج ذیل نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، وافیہ، کافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورہ صلوات۔ شان نزول سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے 3 اقوال ہیں۔ قول اول، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں قبل ہجرت نازل ہوئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ حدیث عمرہ بن شرجیل سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں، اس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ اس کی خبر جب ورقہ بن نوفل کو دی گئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے میں بھائی تھے، تو ورقہ نے عرض کیا، جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی ہے۔ قول دوم، سورہ فاتحہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ قول سوم، سورہ فاتحہ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں اور بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ آیات قرآنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ربانی ہے، بندوں کے لیے تعلیم۔ اس سورت کے ذریعے بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم ہونے، مردوں کو زندہ کرنے اور قیامت کے دن جزا و سزا کا حق اسی کی ذات کو ہے، عبادت کا حق اسی کو، اور وہی حقیقی مددگار ہے۔ دعا کے آداب، صراط مستقیم کی ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تعلیم ہے اس سورت میں۔ فضائل سورہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک ہو، آپ کو 2 نور ایسے ملے کہ کسی دوسرے نبی کو نہ ملے۔ وہ 2 نور ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل توریت انجیل میں کوئی سورت نہ اتری۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، ہر من میں کتنے ہی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگانے پر تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں، اور یہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ عالم، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کوئی احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟